لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے شب قدر کے تعلق سے پوچھا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے، شب قدر کون سی رات ہوتی ہے اور کیوں اس کو چھپا دیا گیا ہے، اس تعلق سے ان کے سوال ہے۔ آئیے شب قدر کی رات کو کیوں چھپا دی گئی اور اس کون سی رات شب قدر ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، انشاءاللہ یہ پوری باتیں میں اس بیان میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ توجہ سے اول تا آخر پورے بیان کو سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، طاق مطلب بے جوڑ، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یعنی رات میں تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب، مبارک رات کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی درمیانی ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے، یعنی سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے، لیکن شب قدر کی جو صبح ہوتی ہے نا، اس وقت سورج کے سامنے شیطان کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، نہیں ہو پاتا۔ وہ مسند امام احمد جلد 8 صفحہ 402 میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق یعنی بے جوڑ راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو چھپا کر رکھنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی تلاش میں ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، کشتی بانی مطلب کشتی چلاتے ہوئے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب محسوس کی۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ یعنی سمندر میں مجھے ایک بار عجیب چیز محسوس ہوئی۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اے میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے مجھے خبر کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی، آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ یعنی 27ویں رات کو اس بار ایسا ہوا تو 27ویں کنفرم نہیں ہے۔ آخری بے جوڑ راتوں میں، رمضان کے 10 دنوں کی آخری بے جوڑ راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، لیکن ایک پہچان یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات سمندر کے پانی کا کھاڑا پن ختم ہو کر اس میں میٹھا پن آ جاتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں اور تفسیر کبیر میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ شب قدر کی کئی علامات کا ذکر آپ نے سنا۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی اور تشریف لے جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامات نظر نہیں آئیں۔ اس کے جواب میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے۔ ہر آدمی کو شب قدر کی علامات نظر نہیں آتی، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر حاصل ہو، جس کی روحانیت روشن ہو۔ ہر وقت گناہوں کی ناپاکی میں لت پت رہنے والا گنہگار انسان شب قدر کی علامتوں کے نظارے نہیں کر سکتا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے مہر و ماہ کے بعض صحابہ کرام کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ جی ہاں، آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آقا کریم کے صحابہ، آقا کے بعض صحابہ کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب سوال یہ کہ اس کو چھپا کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگیوں کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا رکھا ہے۔ اخلاق الصالحین میں روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی اللہ سے راضی ہو جائے، اور قیامت کے روز ایک گنہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ کر بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء کو بندوں میں اللہ نے اس لیے چھپا رکھا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت اور تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کی تعظیم کیا کریں گے اور بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے شب قدر کو چند وجہ کی بنا پر پوشیدہ یعنی چھپا رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر چیزوں کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا، بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہ میں پوشیدہ رکھا کہ بندے ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں چھپا رکھا کہ تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں آدمی مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اپنے ناموں میں چھپا رکھا کہ تمام ناموں کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں میں ہمیشگی اختیار کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کریں، اور موت کا وقت بھی چھپا کے رکھا کہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ یعنی اللہ نے بہت ساری چیزوں کو چھپا رکھا ہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی چھپا رکھا ہے کہ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو فکس کر کے تجھ پر ظاہر فرما دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرأت بھی نہیں جانتا، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا۔ پس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ تیسرے یہ کہ میں نے اس رات کو چھپا رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں، اس کو تلاش کرنے میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ چوتھے یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان کی ہر رات میں اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو۔ الحمدللہ۔ شب قدر کے تعین میں علماء کرام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں کے نزدیک شب قدر پورے سال میں پھرتی رہتی ہے۔ مثلا فقیہ الامہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں میں توجہ رکھے۔ اس قول کی تائید کرتے ہوئے امام العارفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات اور ایک بار شعبان المعظم ہی کی 19ویں شب میں شب قدر پائی۔ ایسا بھی ہے، نیز رمضان المبارک کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی دیکھی، اور مختلف سالوں میں رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے پایا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان شریف میں ہی پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں۔ یہ بھی باتیں ہیں، لہٰذا
طلب کریں، جستجو کریں، کوشش کریں تاکہ اللہ کریم آپ کو شب قدر کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو شب قدر کی نعمتیں عطا فرمائے، شب قدر عطا فرمائے، شب قدر کی رات عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔